جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو بریک کے بعد میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. اور یہ تو درود ایسا ہے کہ جس کے بغیر ہماری کوئی عبادت بھی کمپلیٹ نہیں ہے. اور جو جتنے بھی درود ہیں، درود ابراہیم ہے، درود ناریہ ہے، درود تنجینہ ہے، درود ماہی ہے، درود تاج ہے، درود اکبر، یہ کافی ہم بچوں کو سکھاتے بھی ہیں. تو ایک تو میں سب سے پہلے بتائیں، جب ہم بچوں کو درود سکھاتے ہیں تو یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. ہم کسی کو بھی درود سکھاتے ہیں، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور یہ جتنے میں بھی درود کے میں نے نام بھی لیے ہیں، ان سب کی اپنی اپنی فضیلتیں ذرا ان کے والے سے بھی بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. دل تو چاہ رہا ہے اسے مکمل کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا، ان کی مدح سرائی کرنا درود کہلاتا ہے. اور اگر آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کثرت سے، جب صحابی نے کہا کہ تمام دن آپ پر درود بھیجوں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے نا، بارش نیچے کی طرف، کہا کہ تمہاری پریشانیاں تم سے ایسے جھڑ جائیں گی. اللہ اکبر. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ سوچیں کہ جب بچہ آپ کا یہ درود پڑھے گا تو آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور بچے کی بھی. حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، اصحاب بھی موجود ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک شخص آیا. یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، جس کی جو دعائیں ہیں نا، اس حدیث کو آپ نے تھام لینا ہے اور آپ جو مانگیں گے نا دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ شخص آیا اور اس نے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی تعریف کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ 2 مرتبہ ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا. اب آپ اور یہ یاد رکھا جائے کہ نبی تب تک منہ سے کچھ نہیں کہتے جب تک اوپر سے وحی نازل نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحى. نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے. یقیناً پروردگار کی ذات. بالکل. اب آپ سوچیں کہ کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اگر ہم درود تنجینہ کی بات کریں، درود ماہی کی بات کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کی گئی ہیں. یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا وسیلہ بنایا جائے تو وبائیں چلتی ہیں. یہ وہ نبی ہیں جو شافع معراج ہیں، جو شافع محشر ہیں، جو محشر میں آپ کی شفاعت کریں گے، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. تو حضور تو آپ کو اس لیے پہچانتے ہیں کہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھنے کے جب عادی ہوں گے. نبی کہتے ہیں نا کہ جب کوئی شخص کثرت سے مجھ پر درود بھیجے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا محشر میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے سے اسے پہچان لیں گے. تو محشر کے روز پیش خدا ہوں گے ہر جس گھڑی ہوگی گناہ گاروں میں کچھ درجہ بے کلی. آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی ایک دوسرے سے، سب یہ کہیں گے خوشی خوشی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، جن کی ہے شان سب سے نرالی. تو جب ہم درود تنجینہ پڑھتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے واقعات میں یہ ایک واقعہ جو کوٹ کیا گیا ہے، عبد الرحمن شامی نے کہا کہ ایک شخص کشتی میں سوار تھا اور پھنس گیا مجھدار میں. اب وہ سوچتا تھا کہ کیسے نکلیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحیح حدیث کے مطابق نبی کہتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ جب خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود تنجینہ بتایا اور کہا کہ اسے پڑھو، تو وہ جو کشتی میں سوار تھے انہوں نے سب سے کہا کہ اس درود پاک کو پڑھا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کشتی جو تھی نا وہ بھنور سے نکل آئی. تو اب آپ درود اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعریفات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. اگر آپ وہ پڑھتے ہیں آپ کی مشکلات ٹلیں گی. اور نور بھائی یہ تو ایسی ہے کہ اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں کہ یہ تو غیر مسلم بھی عبادت کر سکتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ صرف مسلم کا ہی، ان کا ہی تو کنیکشن نہیں ہے نا. ہاں محمد پہ جا رہا تو نہیں. صحیح بات ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، الفت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. اللہ جس کے سینوں کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے، اور سینوں میں دیکھیں جس طرح مالی یا جس طرح آپ کسی کو ہار لینے جائیں تو وہ اپنی دکان سے
خوشبودار پھولوں کا انتخاب کر کے گلدستہ بناتا ہے، اسی طرح نبی کی شان میں پڑھنے والوں کے دلوں کا اللہ گلدستہ بناتا ہے. تو جس کے دل چمکتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو محبت عطا فرماتا ہے. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا. امام شافعی جو ایک فقہ کے امام ہیں، آپ لکھتے ہیں، اور اس کو غالباً القول البدیع کے اندر امام سخاوی علیہ رحمہ نقل کیا. کہتے ہیں میرے پڑوسی ایک نوجوان تھا، وہ میری مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا، اور میں جب درود پڑھتا تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند پڑھتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے دیکھا وہ فرشتوں کی امامت کرا رہا ہے، انتقال کے بعد فرشتوں کی امامت. تو میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے کہ تم فرشتوں کی امامت، میں تمہیں جانتا ہوں، میرے سامنے کے بچے ہو، ایسا کیا عمل تھا؟ فرمایا ایک مرتبہ آپ مجلس کے اندر نبی پاک کا درود لے رہے تھے، نام لے رہے تھے، تو میں نے بآواز بلند، اتنا بلند آواز میں درود پڑھا کہ میری وجہ سے پوری اہل محفل میں بآواز بلند درود پڑھا. اللہ کو وہ درود پڑھنا اتنا پسند آیا، مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا، باقی سب کا مقتدی بنا دیا. اللہ اکبر. تو جو نبی پاک، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص اپنے یعنی حضور کے نام سے مثال کے لکھا ہے، یہاں پہ نام کے آگے لکھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جب تک لکھا رہے گا لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ اکبر. تا حشر میں جب تک لکھا رہے گا. ہم ذکر کریں، مجھے بریک تک جانا، لیکن مجھے ایک دم سے خوشبو آنے لگ گئی ہے، اور اتنی کوئی خوبصورت سے خوشبو آنے لگ گئی ہے یہاں سے. اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. اتنی اسٹرانگ خوشبو آ رہی ہے، یقین مانے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ذکر محمد کی قسم. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں میں جائے گا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ.